بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا قصہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ہے، جس میں ایک شخص اپنی قبر سے جواب دیتا ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک عابد و زاہد نوجوان رہتا تھا۔ اس نے مسجد کو ہی اپنا مسکن بنایا ہوا تھا۔ اکثر مسجد میں ہی رہتا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں رہتا تاکہ ان کی زبان سے تازہ تازہ احادیث کی سماعت نصیب ہو۔ اس کا ایک بوڑھا باپ تھا۔ جب یہ نوجوان عشاء کی نماز سے فارغ ہو جاتا تو اپنے بوڑھے باپ کے پاس چلا جاتا۔ راستے میں ایک عورت کا گھر پڑتا تھا۔ وہ عورت اس نوجوان پر فریفتہ ہو گئی۔ ایک دن وہ نوجوان وہاں سے گزرا تو وہ عورت اس کو بار بار بہکانے لگی، حتیٰ کہ وہ نوجوان اس کے پیچھے لگ گیا۔ جب اس کے گھر میں داخل ہونے لگا تو اسے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد آ گیا، جس کا ترجمہ ہے: یقیناً جو لوگ خدا ترس ہیں، جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں، سو یکا یک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ فوراً بے ہوش ہو کر وہ شخص گر گیا۔ اسی حالت میں اس کو اس کے والد کے پاس لے جایا گیا۔ نوجوان اسی حالت میں بے ہوشی میں رہا، حتیٰ کہ رات کا تہائی حصہ گزر گیا۔ پھر جب اسے ہوش آیا تو اس کے باپ نے پوچھا کہ کیا ہوا تھا۔ اس نوجوان نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ باپ نے اس کو کہا کہ اے بیٹے، تو نے کون سی آیت پڑھی تھی؟ اس نے وہ آیت پڑھی تو پھر بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب گھر کے تمام افراد اور آس پاس کے پڑوسی جمع ہوئے اور اس کو بلایا تو دیکھا وہ مرا ہوا ہے۔ چنانچہ اس کو غسل دے کر رات کے وقت دفن کر دیا۔ صبح ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کی خبر پہنچی تو اس نوجوان کے باپ کے پاس آئے، تعزیت کی، پھر اس نوجوان کی قبر پر تشریف لے گئے اور چلا کر کہا کہ اے فلاں، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ اس نوجوان نے قبر سے جواب دیا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے میرے رب نے جنت میں وہ 2 باغ دے دیے ہیں۔ اس نے یہ بات 2 مرتبہ کہی۔ میرے اپنے جتنے ناظرین سننے والے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ موجودہ دور فتنوں سے بھرا ہوا دور ہے۔ آپ اپنے آپ کو جتنا ہو سکے ان فتنوں سے بچائیے، اپنے ایمان کو پختہ رکھیے، کیونکہ دنیاوی زندگی ایک وقتی زندگی ہے، اصل زندگی تو وہ ہے جو موت کے بعد شروع ہونی ہے۔ اللہ ہمیں ہر طرح کے فتنے اور فساد سے بچا کر رکھے اور ہمارا ایمان ہر وقت مضبوط رہے۔ آمین ثم آمین۔